اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر روز ہم ایک دوائی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے کمنٹس کا سلسلہ بھی آ رہا ہے، لائک کا سلسلہ بھی ہے، سبسکرائب کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل ہمارے ہاتھ سے اللہ شفا دیتا ہے، انسان ذریعہ ہوتا ہے، جن کو پریکٹیکل مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ سچ ابھی تک جتنی بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ ساری سچ پہ منحصر ہیں۔ یہ ایک ہمارے جاننے والے قریبی عزیز ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں ہمارا، اور ماشاءاللہ بہت بہترین کاریگر ہیں، ٹائلز ماربل کے بہترین کاریگر ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے کام کو سراہ رہے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی ایک بہترین کام کیا ہے جو کہ ماربل لگائے، اور بہت اچھا کام۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی کاریگر ہیں، ایک خاندانی ہے ان کا کام کا سلسلہ۔ تو دیکھیں ناظرین، جو انسان جو ہے سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، ناظرین دیکھنے والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ریئل اور سچائی آپ تک پہنچے، اور اس علاج کی اہمیت اجاگر ہو، لوگوں کے اخراجات جو بہت زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں دوسرے علاجوں میں، ان سے وہ لوگ بچیں، اور اس وقت جس تیزی سے مہنگائی کا دورہ ہے، لوگوں کے اخراجات کو کم سے کم کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اچھی صحت برقرار رہے، اور اچھی صحت آپ جانتے ہیں کہ وہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے کہ اچھی غذا پلس اچھی دوا۔ میڈیکل علاج کے اندر ناظرین آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شوگر کا علاج کرنے میں جب وہ گولیوں کی طرف جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ گردے فیل ہونے کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے علاج میں، اس علاج میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ساری زندگی مستقل جیب میں، ایک صاحب تھے ہمارے کاروباری بندے تھے، وہ ٹیبلٹ اپنی جیب میں رکھ کے چلتے تھے بلڈ پریشر کی، وہ صاحب بھی اسی علاج سے بہتر ہوئے، اور آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے میرے کو بلڈ پریشر کی۔ ایسا ہی ایک کیس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان کی زبانی آپ سنیے گا کہ وہ انہوں نے کیا محسوس کیا تھا اس وقت، ان کی کن پٹی کس طرح کی ہو رہی تھیں، بلڈ پریشر کتنا تھا، کس لیول پہ تھے، اور وہ کس پیمانے پہ پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، بلڈ پریشر جب ہائی لیول پہ پہنچتا ہے تو دماغ کی شریانیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ناک سے خون آ جاتا ہے، اور انسان ڈیمیج ہو جاتا ہے، بعض لوگ فالج میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ دنیا سے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل کا نام دیا گیا ہے اسے، میڈیکل کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ یہ خاموش قاتل ہے۔ اس علاج سے نہ صرف ہم نے گولیاں چھڑوائی لوگوں کی، بلکہ وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج ان کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ میرے پاس آئے تو آپ کا بلڈ پریشر سے واسطہ رہا، آپ اس سے پہلے کہاں کہاں علاج کراتے رہے، تھوڑا سا تفصیلاً بتا دیجئے، ناظرین کو حقیقت پہ مبنی جو سچائی ہے وہ پیش کر دیں کہ آپ کا یہ بلڈ پریشر سے کیسے واسطہ رہا، فرسٹ ٹائم کیسے بلڈ پریشر ہوا، پھر کہاں کہاں آپ نے علاج کرایا، اور پھر اس کے بعد کیسے یہاں آنا ہوا، اور کس طریقے سے آپ نے وہ دوائی لی، اور پھر وہ، اور اب بلڈ پریشر آپ کا کیسا ہے، یہ آپ شروعات سے بتا دیں آپ بلڈ پریشر کے بارے میں ناظرین۔ پہلے جو ہے نا بلڈ پریشر میرا نیچے کا اوپر کا بڑھا ہوا ہوتا تھا، تھوڑا تیز۔ نیچے کا اور اوپر کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا تھا، تو میں ایلوپیتھک کی دوائیں لیتا تھا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ آپ کو 24 گھنٹے میں یہ ایک دفعہ دوائی گولی کھانی ہے، اگر آپ نے رات میں کھائی تو دوسرے دن بھی آپ کو رات کو ہی دوائی کھانی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کب تک کھانی ہے، تو انہوں نے بولا جب تک آپ کی زندگی ہے جب تک آپ کو کھانی ہے۔ یہ میڈیکل علاج کا بتا رہے ہیں، یہاں آنے سے پہلے کا بتا رہے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ایلوپیتھک سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی مرض کا علاج نہیں ہے کہ جب تک زندہ ہے تو دوائیاں کھائیں۔ بولا بیٹا آپ کو اگر زندگی پیاری تو آپ کو گولی کھانی پڑے گی۔
तो चलो डॉक्टर साहब के पास हम आए, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब के पास, जबकि मेरे को भी इन पे भरोसा नहीं था कि ये मेरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकें। इनका ये कहना है नाजरीन कि जब ये यहाँ आए तो इनको एतमाद भी नहीं था कि ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ आगे ये अपनी ज़बानी खुद बताते हैं। जब मैंने सिर्फ एक दिन की दवाई इनसे ली तो मेरा ब्लड प्रेशर जो हाई फाई था, जैसे डॉक्टर ने बोला कि आप जो है नमक ना खाएं, फीकी रोटी खाएं और चिकनाई मिर्ची जो है बिल्कुल आप बंद कर दें। तो मैं जो ना डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर बुखारी साहब के पास, तो इनसे जो ना मैंने दवाई ली, एक दिन की। तो उस एक दिन की दवाई से मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा कि जो मेरा ब्लड प्रेशर जो अप डाउन हो रहा था तो मेरा नॉर्मल हो गया ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए थे तो मेरा ब्लड प्रेशर फिर दोबारा हाई हो गया, आंखों में धुंधलापन आ रहा और ज़बान पे धुंधलापन आ रहा। तो फिर जो ना हमारे यहाँ करीबी एक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया तो डॉक्टर ने मेरे को देखा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा, गाड़ी चला के आ रहा हूँ। जी सर, मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ और आंखों में धुंधलापन आ रहा है। तो उन्होंने मुझे टेबलेट लिख के दी, मगर उस टेबलेट से मुझे फ़र्क ना कुछ महसूस नहीं हो रहा कि मुझे कोई रिलीफ मिल रहा मेरे को। फिर मैंने अपने छोटे भाई को डॉक्टर साहब के वहाँ भेजा कि आप जाओ और जाके मालूम करो कि घर पे घर में है। तो फिर इनके मोबाइल नंबर ले गया था, ये लतीफ़ाबाद में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। यानी कि मैंने ब्लड प्रेशर की एलोपैथी की गोली खाई, उससे मुझे फ़र्क 1% का भी नहीं मिला, क्योंकि ये सारी बातें यकीन की। फिर जब मैंने अपने भाई को यहाँ भेजा तो वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करके बुलाया, तो ये आए, फिर उन्होंने मुझे वही खुराक दी। उसके बाद फिर जो है मैं तकरीबन 4 महीने तक कोई मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, और जब भी हाई होता है 4 महीने में 3 महीने में इनके पास ही आता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं से शिफा मिलती है। अच्छा, ये थोड़ा-सा बता दें नाज़रीन को क्लियर करके कि उस वक़्त तुम्हारी कैफ़ियत क्या हो रही थी? कनपट्टियाँ फट रही थी जी जी। और आँखों के नीचे अंधेरा आ चुका था? क्या ग़नूदगी की तरफ चले गए थे? किस तरह महसूस कर रहे थे? ये ज़रा क्लियर तौर पे बताएँ नाज़रीन को, ताकि पता चले कि ब्लड प्रेशर की कैफ़ियत में क्या कैफ़ियत होती है इंसान की? ये जो कनपड़ियाँ हैं हमारी, ये ऐसे ऐसे कर रही थी जैसे प्रेशर बनता है ना, तो वो फटने को यानी कि ध्यान की तरफ होती है कि फट जाएंगी अभी। और मेरा जबान ऐसा जैसे पॉलिश का टेक आता है, तोतलापन आ जाना जबान के ऊपर, कि अल्फाज जो ना एक निकलता है जैसा कि मैं हूँ, ये मैं नहीं निकल रहा था, उसमें तोतलापन आ रहा था। ये मेरे ये पॉलिश का अटैक भी हो सकता था मेरे को, ये एक मेरी कंडीशन थी उस टाइम जब मेरा पॉलिश का ब्लड प्रेशर हाई था। सही। अब अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब से जो ना कभी 6 महीने भी हो जाता है, कभी साल भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेता, नॉर्मल चल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब की एक खुराक खाते हैं, बिल्कुल साल पूरे साल सेट होता है। नाज़रीन, आपने देखा कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनको शिफ़ा दी और इनको गोली छुड़ा दी, और ये अल्लाह का बड़ा करम नवाज़ी है। हम जितना भी सजदे में गिरें और अल्लाह की शुक्र अदा करें कि इंसान को जो मेडिकल के अंदर ज़्यादातर आपने सुना होगा, आप सर्वे कर लें कि ताहयात वो कहते हैं कि जब तक ज़िंदा रहें आपको ये गोली नहीं छोड़नी है और जेब में रख के चलनी है। और एक दूसरी बात नाज़रीन में बताऊँ कि डॉक्टर साहब ने जो मुझे बताई, मैं डॉक्टर साहब की बात काट के आप बात बताऊँ। डॉक्टर साहब ने मुझे सिर्फ 2 परहेज़ बताए कि एक तला हुआ अंडा ना खाना और दूसरे तले हुए समोसे हो गए और पकौड़े, और मैं इन चीज़ों से, दोनों चीज़ों से जो ना गुरेज़ करता हूँ। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है तली हुई चीज़ का नाज़रीन, इसमें चिकनाई जो होती है वो जमने का अमल पैदा करती है। अच्छा, जब हम जो खाते हैं वो खून में शामिल होता है, अगर खून में चीज़ें जमने का अमल शुरू हो जाए तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल की तरफ भी चला जाता है बंदा, और फिर उसमें फ़ाज़िल रतूबतें खून में शामिल होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो शरेयान से, वेन से और जहाँ-जहाँ से उसको गुज़रने में बड़ी दिक्कत होती है खून को। तो फिर दौरान खून की सर्कुलेशन में कमी आ जाती है, तो फिर उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। किसी का हार्ट पे दबाव पड़ता है, किसी का दिमाग पे दबाव पड़ता है। इस तरीके से ये चीज़ें रोकने से ये ग़िज़ाई इलाज भी होता है कि थोड़ा एहतियात बंदा अगर करे, कहा जाता है कि 50% एहतियात से भी बंदा कंट्रोल कर सकता है अपने आप को।
بہرحال ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے ایک حقیقت پہ مبنی ایک ویڈیو پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے پیشنٹ بھی بھیجے، ایک ان کی کزن تھیں ان کو بھیجا جو وہ وہاں یہاں سے صحیح ہو کے گئیں، ایک ان کی بھائی نے ایک کزن تھی ان کی سالی لگتی تھی ان کے بھائی کی، وہ آنکھوں سے بھی وہ بیچاری محروم تھیں، وہ بھی بہتر ہو کے گئیں، خوش ہو کے گئیں، اور بہت پیاری بچی تھی وہ، ماشاءاللہ وہ بھی اچھی ہو کے گئیں۔ اس کے بعد پھر سب سے بڑی بات ان کی والدہ گرامی آئیں، اور ماشاءاللہ ان کی والدہ گرامی کو وہم تھا۔ ناظرین، اگر انسان کو وہم لگ جائے مجھے کچھ کرا دیا گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ وہم نہیں نکال سکتی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کا ذمہ داری سے انہوں نے دوائی کھائی، اور اس میں ان کے بھائی کا بھی اور ان کا بھی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو بہت اچھے طریقے سے وہ کیا۔ تھوڑی سی دوائی تھوڑا لیول اس کا دوائی کا تھوڑا سا اوپر تھا، کیونکہ والدہ کی طبیعت ایسی تھی تو ہمیں شربت وغیرہ کچھ اور دینا پڑتے تھے، جس کی وجہ سے، لیکن بہرحال والدہ اتنی پیاری ہو گئیں کہ ان کا کھانا ہضم ہونے لگا، انہیں بھوک لگنے لگی، ان کا وہ جو دماغ میں سے وہ بات نکل گئی کہ مجھے کچھ کرا دیا گیا ہے، اور بہت، اور اتنی خوش ہوتی تھیں، اتنی خوش ہوتی تھیں، مجھے دعائیں دیتی تھیں، اور میں ان کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی خوش ہو کے یہاں سے گئیں۔ پھر بیچ میں یہ ہوا کہ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی حالات پاکستان کے صحیح نہیں چل رہے ہیں، تو پھر وہ روزگار میں ان کے بھائی کو کچھ اونچ نیچ ہوئی، پھر ان کو تو اس وجہ سے وہ والدہ تھوڑا سا ریزرو ہو گئیں، ورنہ بہرحال بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ویڈیو چھوٹی رکھی ہے، مختصر رکھی ہے، اور صرف بلڈ پریشر کا ہی بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی تھی، اور باقی فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، آپ خود اس کی ججمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارا مقصد تو صرف اور صرف یہی ہے، خالص خلوص نیت کے ساتھ، کہ یہ علاج بھی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، لوگوں کو صحت دے سکتا ہے، لوگوں کے خرچے اخراجات بچا سکتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ آپ بھی صحت مند رہیں، یہ بھی صحت مند رہیں، ان سے وابستہ لوگ بھی صحت مند رہیں، ہم سب صحت مند رہیں، پورا معاشرہ صحت مند رہے، پوری دنیا صحت مند رہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔